يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بھی نہیں کر رہے، یہاں تک کہ اپنے غلام کو بھی نہیں کہہ رہے کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، یہ راشن اٹھاؤ، یہ تھیلا اٹھاؤ، یہ بستہ اٹھاؤ اور غریبوں تک ہم پہنچائیں. بہت سارے مالدار ہیں الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. میں ان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جب خرچ کریں تو خود جا کر اللہ کے راستے میں دیں. ان کے نوکر ہوتے ہیں، ان کے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ لے کر جاؤ، اتنا پیسہ فلاں گھر پہنچا دو، اتنا چاول فلاں گھر پہنچا دو. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صدقہ و خیرات کو چھپائیں اور اس گناہ سے یعنی احسان جتلانا یہ جو گناہ ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم اور آپ نیکی کریں گے تو پھر اس سے اپنے آپ کو اس قسم کے گناہ سے بچا سکتے ہیں. ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف یہ حکم دیا کہ تم بس خرچ کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ. جیسا کہ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال. مطلب کیا ہے؟ نیکی کرو بھول جاؤ، اس آدمی سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھو، نہ خود یاد دلاؤ نہ اس آدمی کو یاد آنے پر مجبور کرو، نہ خود اس کے سامنے تذکرہ کرو نہ دوسروں کے سامنے تذکرہ کرو کہ میں نے ایسا کیا، میں نے مسجد کو اتنا پیسہ دیا، میں نے فلاں آدمی کو اتنا پیسہ دیا، میں نے فلاں عورت کی شادی کروائی، میں نے اس کے اوپر ایسا احسان کیا. یہ تمام چیزیں اس سے ہمارے صدقہ و خیرات ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ہم اور آپ کو موت آنے سے پہلے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زندگی دی ہے ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو غنیمت جانیں اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، جو پیسہ ہم نے تمہیں دیا ہے، ان پیسوں کو میرے راستے میں خرچ کرو. ہم جو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے چاہنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنے کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں آپ اپنے دماغ میں اس بات کو رکھیں کہ میں نے چاہا اس لیے میں نے نیکی نہیں کی، بلکہ اللہ نے مجھے توفیق دی اس لیے میں نے نیکی کی. اگر یہ احساس ہمارے دل میں آ جائے گا کبھی بھی کتنی بھی بڑی آپ نیکی کر لیں گے آپ کو لگے گا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق تھی، اللہ کا فضل تھا کہ میں نے کام نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے ہم اور آپ کی زندگیوں پر انگنت بے شمار انعامات، احسانات ہیں، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، رسولوں کو مبعوث فرمایا. بعدہ درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہم تمام کے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، یہ بات ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا یا انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، ہم اس راستے پر چلیں جس راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اب ہم اسی مقصد کو لیے ہوئے دنیا کے اندر مختلف قسم کی نیکیاں کرتے ہیں، مختلف قسم کی اچھائیاں کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جو نیکی آدمی کر سکتا ہے کرتا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ یہ نیکیاں کل مجھے قیامت کے دن کامیاب کریں گی، ان نیکیوں کے ذریعے سے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہوئے ساتھ میں ان نیکیوں کے ساتھ ایسے بھی کچھ گناہ کے کام کرتے ہیں، ایسے بھی کچھ اعمال ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم سے سرزد ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ہماری یہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور ہم اور آپ کو اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہوتا، شعور تک بھی نہیں ہوتا. اور پھر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جائیں گے تو ہم اور آپ یہ سوچتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ میں نے تو بہت ساری نمازیں پڑھی، میں نے تو بہت سارے صدقہ و خیرات کیے، میں نے تو بہت سارے لوگوں کو کھلایا، میں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی، بے شمار میں نے بہت ساری نیکیاں کی. لیکن جب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، کھڑیں گے، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں ہے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی کہ ہم نے نیکیاں تو کی لیکن ان نیکیوں کی ہم نے حفاظت نہیں کی. جیسا انسان دنیا کے اندر پیسہ کمانے کے بعد پیسہ کمانے کی حفاظت کی آدمی زیادہ فکر کرتا ہے، اسی طرح ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ دنیا میں ہم جتنی بھی نیکیاں کریں، چھوٹی نیکی ہو کہ بڑی نیکی ہو، نیکی کرنے سے زیادہ فکر ہم اور آپ کو اس بات کی ہونا ہے کہ ان نیکیوں کی میں حفاظت کیسے کروں، کس طرح سے یہ نیکیاں مجھے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سرخرو کریں گی، کس طرح سے یہ نیکیاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب کریں گی. تو اس لیے نیکیوں کی حفاظت ہم اور آپ کو کرنا ہے اس اعتبار سے کہ ہم ایسا کوئی گناہ نہ کریں، ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جس سے ہماری نیکیوں پر، ہماری محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے. انہی میں سے جو گناہ کے ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک چیز کا میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس خطبے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والا ہوں، تاکہ ہم اور آپ اس طرح کی جو بھی گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، محفوظ رکھیں. پھر اس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں بھی محفوظ رہیں گی اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اللہ کے پاس کامیاب بھی ہو پائیں گے. تو ہم اور آپ جب نیکیاں کرتے ہیں تو جو ہماری نیکیاں جن گناہوں کی وجہ سے برباد ہوتی ہے اس کی دو قسم کے گناہ ہیں. ایک تو وہ گناہ ہے جس سے ہماری پوری کی پوری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، پوری کی پوری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور ایک قسم کا گناہ وہ ہے کہ جس سے پوری نیکیاں تو برباد نہیں ہوتی لیکن وہ گناہ جس نیکی کے ساتھ مل جاتا ہے، جس نیکی کے اندر وہ گناہ پایا جاتا ہے، ہمارا وہ نیکی، ہماری وہ نیکی، ہمارا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضائع ہو جاتا ہے، برباد
برباد ہو جاتا ہے. اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, تم اپنے صدقہ و خیرات کو جو بھی تم اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کی خاطر تم خرچ کرتے ہو, ان صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر, اسی طرح لوگوں کو تکلیف دے کر ضائع مت کرو, برباد مت کرو. تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ہم اور آپ کو کھلے الفاظ میں پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم صدقہ و خیرات کرو گے تو پھر اس صدقہ و خیرات کے کرنے کے بعد کبھی اس آدمی پر احسان مت جتلانا. اگر تم نے احسان جتلایا اور اگر تم نے اس آدمی کو تکلیف دی, صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بتاتے پھر رہے ہیں, صدقہ کرنے کے بعد ہم اور آپ اس کی فوٹوز لے رہے ہیں, اسے لوگوں کے اندر شیئر کر رہے ہیں, اس سے جس آدمی پر آپ نے صدقہ کیا, جس آدمی کی آپ نے مدد کی, جب اسے پتا چلے گا کہ اس طرح سے میری فوٹوز وائرل ہو رہی ہیں تو اس آدمی کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اللہ نے کہا کہ اس طرح کرو گے تو تمہارے صدقہ و خیرات باطل ہو جائیں گے, تمہارے صدقہ و خیرات برباد ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر جس چیز سے ہم اور آپ کو روک رہے ہیں, جس گناہ سے, جس عمل سے ہم اور آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں, وہ ہے احسان جتلانا. کوئی بھی ہم اور آپ نیکی کریں, کسی آدمی کی ہم اور آپ کسی بھی طرح سے مدد کریں, چاہے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے مدد کریں یا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے, اس کے ذریعے سے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, آپ کسی آدمی کو مصیبت سے باہر نکال رہے ہیں, کسی آدمی کے آپ نے گناہ کو دیکھا, اس کے گناہ پر آپ پردہ پوشی کر رہے ہیں, اس کے گناہ کو آپ چھپا رہے ہیں, کسی بھی قسم کی مدد کیوں نہ ہو, صرف صدقہ و خیرات تک کی یہ بات نہیں ہے, بلکہ علماء نے اس آیت کی روشنی میں بات بیان فرمائی ہے, جب اللہ تبارک و تعالی احسان جتلانے پر صدقہ جیسی عظیم نیکی کو اگر اللہ تبارک و تعالی باطل کر سکتا ہے, برباد کر سکتا ہے, تو پھر صدقے سے کم جو نیکیاں ہوتی ہیں, جو لوگوں پر احسان آدمی کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, پھر اگر وہ آدمی اس پر احسان جتلائے گا تو جس طرح اللہ صدقہ و خیرات کو ضائع کر دے گا, باطل کر دے گا, اسی طرح جو دوسری نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ضائع کر دیں گے, برباد کر دیں گے. اللہ نے آگے قرآن مجید کی آیت میں بیان فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, اس آدمی کی طرح جو آدمی اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو جس طرح آدمی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرے گا تو اس آدمی کو اس مال کے خرچ کرنے پر کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں دی جائے گی, اس کا وہ صدقہ برباد ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم نے صدقہ کرنے کے بعد, نیکی کرنے کے بعد جس کے ساتھ ہم نے بھلائی کا معاملہ کیا ہے, اس آدمی پر احسان جتائیں گے, اس آدمی کو تکلیف دینے والا اگر ہم اور آپ کوئی عمل کریں گے تو پھر اس کے ذریعے سے بھی ہمارا یہ عمل ضائع ہو جائے گا, ہمارا یہ عمل برباد ہو جائے گا. شریعت اسلامیہ صدقہ و خیرات کی کتنی فضیلتیں ہم اور آپ کو بتاتی ہے. 1 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, اللہ نے کیا کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اگر کوئی آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ویسے ہی ایک دانے کی سی ہے, جو دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں اگتی ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اگتے ہیں. یعنی آپ ایک دانہ زمین میں بوئیں گے, زمین میں ڈالیں گے تو اس ایک دانے کے بدلے 700 دانے اگیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے, اس کے بدلے 700 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیں گے. اس طرح کی بے شمار فضیلتیں صدقہ و خیرات کے تعلق سے بتائی گئی ہیں. اگر ہم اور آپ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد, لوگوں پر احسان کرنے کے بعد, لوگوں کی مدد کرنے کے بعد اس طرح سے احسان جتلاتے ہوئے پھریں گے, اس آدمی کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آج اگر وہ آدمی اس مقام پر ہے تو میری مدد کرنے کی وجہ سے, میں نے اسے مدد کی, آج وہ اس مقام پر پہنچ گیا. اگر میں اس کی مدد نہ کیا ہوتا تو آج وہ جیل میں سڑ رہا ہوتا. اگر میں اس کی مدد نہ کیا ہوتا تو اس کے بچے سڑک پر آ گئے ہوتے. اگر میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, فلاں فلاں. ہم نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی, انسان کی فطرت ہے, انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے. انسان جب کوئی اچھائی کرتا ہے
تو सोचता है कि कोई ना कोई आए मेरी तारीफ करे, मेरे बारे में अच्छे कलिमात कहें। एक मोमिन का शेवा होता है, एक मोमिन की निशानी होती है कि जब वो कोई भी नेकी का काम करता है, कोई भी अच्छाई का काम करता है, तो फिर उसके बाद वो लोगों से किसी किस्म के बदले की उम्मीद नहीं रखता। अगर वो बदले की उम्मीद रखता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से बदले की उम्मीद रखता है। दुनिया के अंदर वो लोगों की बातों के अंदर आने वाला नहीं होता, लोगों की बातों से उसे कुछ लेना देना नहीं होता। चाहे लोग तारीफ करें फिर भी वो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, लोग तारीफ करें फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला की खातिर लोगों की मदद करेगा, या लोग उसे बुरा भला कहें तब भी उसके अमल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। वो इसी तरह अपनी नेकियां करता जाएगा, नेक अमाल करता जाएगा। ये एक मोमिन का शेवा होता है, ये एक मोमिन की सिफत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मोमिनों के औसाफ बयान फरमाते हुए कहा, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मोमिन तो वो होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की खातिर, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को अपने दिल में लिए हुए वो खाना खिलाते हैं, मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, यतीम को खाना खिलाते हैं, और इसी तरह जो कैदी होते हैं उनको खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद उनका क्या अमल होता है? खाना खिला दिए, नेकी का काम कर लिए, उन पर एहसान कर लिए, उसके बाद कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हमने जो काम किया है ये अल्लाह तबारक व तआला की खातिर हमने ये काम किया है, तुमसे हमें किसी किस्म के बदले की, किसी किस्म के शुक्र की हमें तुमसे उम्मीद नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमने तुमको खाना खिलाया है तो तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, हमने तुमको खाना खिलाया है तो तुम हमें आकर थैंक्स कहो, तुम हमें इसका कोई बदला दो। ये मोमिन की सिफात होती है। अगर हम खाना खिलाकर, उलमा ने इस आयत की रोशनी में बात लिखी है, बताई है कि अगर कोई आदमी किसी पर एहसान करता है, किसी को सदका और खैरात देता है, खाना खिलाता है और उसके बाद कहता है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं बीमार हूं मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, मैं मुसीबत में हूं मेरे लिए दुआ कीजिए, मतलब यह कि वो आदमी का सदका और खैरात जाये हो गया, बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सदका करने के बाद उसका बदला उस आदमी से तलब किया। मोमिनों की अलामत क्या होती है कि वो किसी किस्म का कोई बदला उनसे तलब नहीं करते, किसी किस्म का कोई बदले का सवाल उनसे नहीं करते, यहां तक कि उनसे शुक्रिया के अल्फाज भी वो सुनना नहीं चाहते। हमारा रवैया क्या है कि हम सदका करने के बाद, एहसान करने के बाद हम चाहते हैं कि लोग तारीफ ना भी करें तो कम से कम वो आदमी हमारी तारीफ करे, वो आदमी हमारा एहसान मंद रहे। जिस आदमी पर मैंने खर्च किया है, जिस आदमी को मैंने साथ दिया है, जिस आदमी की मैंने मदद की है, ये इंसान के दिल के अंदर का एहसास होता है, ये इंसान के दिल के अंदर का जज्बा होता है। लेकिन एक मोमिन के दिल का जज्बा हरगिज ये नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की खातिर खर्च करता है, और खर्च करने के बाद वो इन तमाम चीजों को अल्लाह के हवाले कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमेशा हम और आप याद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस है, बहुत सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अल्लाह के नबी ने बताई कि अगर कोई आदमी, कोई मोमिन किसी मोमिन की किसी परेशानियों को दूर करता है, और अगर कोई मोमिन किसी मोमिन की मदद करता है, एक मोमिन किसी मोमिन के गुनाहों पर पर्दा डालता है, तमाम बातों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई कि अल्लाह उसकी दुनिया की परेशानी को दूर करता है और आखिरत की परेशानियों को दूर करता है। अल्लाह उसकी दुनिया में मदद करता है, आखिरत में भी अल्लाह उसकी मदद करता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उस आदमी की पर्दापोशी करता है, आखिरत में भी उसकी पर्दापोशी करता है। बताने का मकसद क्या है? इस हदीस की रोशनी में, इस हदीस में पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपको दे रहे हैं कि हम नेकी करने के बाद बदले की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से रखें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ भलाई का मामला करे, तो फिर हम भी अल्लाह तबारक व लोगों के साथ भलाई का मामला करें। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मुसीबतें दूर करे, हम लोगों की मुसीबतें दूर करें। हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी के अंदर खैर व बरकत लेकर आए, तो हम भी लोगों के साथ ऐसा ही मामला करें। हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे, हमारे गुनाहों को छुपा दे, तो हम भी अगर लोगों के ताल्लुक से किसी किस्म की कोई बात हमें मालूम होती है तो उस पर पर्दा डालें। हम जैसा मामला बंदों के साथ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही मामला हमारे साथ करता है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि बंदा तुम्हारे साथ वह मामला करता है, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे साथ वो मामला करता है। यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, कहा हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, कि एहसान का बदला सिर्फ और सिर्फ एहसान ही हो सकता है, अच्छाई का बदला
معاملہ صرف اور صرف اچھائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اچھائی ہمیں کہاں ملے گی؟ کل قیامت کے دن ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملے گی۔ قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، جب تمام کے تمام لوگ پریشان ہوں گے، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا، اچھائی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے گا۔ ہم اور آپ کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں یا لوگوں کی مدد کرتے ہوں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ صرف خرچ کا معاملہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ہم اور آپ کسی بھی آدمی کی مدد کریں تو ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم اور آپ جتنا ہو سکے چھپا کر رکھیں، اتنا چھپا کر رکھیں، اتنا چھپا کر رکھیں کہ ہو سکے تو جس کی ہم مدد کر رہے ہیں تو اس آدمی کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسا صدقہ کرنا، اگر کوئی آدمی اس طرح سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہم اور آپ کو یہ بات بیان فرمائی، کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کے دن جب سورج ہمارے سروں کے ایک دم بالکل قریب ہوگا تو ایسے موقع پر لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، ایک وہ آدمی جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا، فَأَخْفَاهَا، اور پھر وہ آدمی اس صدقہ و خیرات کو چھپا دیا، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے دیا، کس کو دیا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَتْ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی اتنے اس نے اچھے انداز سے اس کو چھپایا کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ آدمی کیا خرچ کرنے والا ہے، یعنی اس کے جو قریبی لوگ ہیں اسے بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ آدمی کیا خرچ کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے۔ ایسی مثالیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس آدمی پر خرچ کر رہے ہیں، جس آدمی کو دے رہے ہیں، اسے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہماری مدد کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے، اگر ہمارے گھر راشن بھیج رہا ہے تو کون بھیج رہا ہے، کون ہے جو ہمارے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، ہماری مصیبتوں کے تعلق سے اس آدمی کا دل دھڑک رہا ہے اور ہماری پریشانی میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگوں کی بے تحاشا مدد کیا کرتے تھے، راتوں میں جا کر ان کے گھروں پر راشن پہنچایا کرتے تھے، صبح جب غریب لوگ اپنے گھروں کا دروازہ کھولتے تو برابر ہر مہینہ ان کے گھر کے سامنے راشن موجود ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ کون دینے والا ہے، کون خرچ کرنے والا ہے۔ اگر پتہ چلا تو کب پتہ چلا؟ جب علی بن حسین کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کے گھروں کو راشن آنا بند ہو گیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ خرچ کرنے والا، یہ اللہ کے راستے میں دینے والا جو بندہ تھا وہ علی بن حسین تھے۔ اور جب لوگ ان کو انتقال ہونے کے بعد ان کو غسل دے رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کاندھے پر بوجھ اٹھانے کی وجہ سے ان کے کاندھے پر اس کے نشانات موجود تھے، تو ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ جو آدمی کسی کو پتہ چلے بغیر ان غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی بن حسین تھے۔ یہ مثالیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ان کی ضرورت ہے، اس طرح سے ہم خرچ کریں۔ دیکھیں وہ ایسا بھی نہیں کر رہے، یہاں تک کہ اپنے غلام کو بھی نہیں کہہ رہے کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، یہ راشن اٹھاؤ، یہ تھیلا اٹھاؤ، یہ بستہ اٹھاؤ اور غریبوں تک ہم پہنچائیں۔ بہت سارے مالدار ہیں الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، میں ان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جب خرچ کریں تو خود جا کر اللہ کے راستے میں دیں۔ ان کے نوکر ہوتے ہیں، ان کے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ لے کر جاؤ، اتنا پیسہ فلاں گھر پہنچا دو، اتنا چاول فلاں گھر پہنچا دو، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صدقہ و خیرات کو چھپائیں اور اس گناہ سے، یعنی احسان جتلانا یہ جو گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم اور آپ نیکی کریں گے تو پھر اس سے اپنے آپ کو اس قسم کی گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف یہ حکم دیا کہ تم بس خرچ کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، جیسا کہ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب کیا ہے؟ نیکی کرو بھول جاؤ، اس آدمی سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھو، نہ خود یاد
दिलाओ, न उस आदमी को याद आने पर मजबूर करो, न खुद उसके सामने तस्करा करो, न दूसरों के सामने तस्करा करो कि मैंने ऐसा किया, मैंने मस्जिद को इतना पैसा दिया, मैंने फुला आदमी को इतना पैसा दिया, मैंने फुला औरत की शादी करवाई, मैंने उसके ऊपर ऐसा एहसान किया। ये तमाम चीजें, इससे हमारे सदका और खैरात जाये हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हम और आपको मौत आने से पहले, जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जिंदगी दी है, हम और आप इससे फायदा उठाएं, इस मौके को गनीमत जाने और जितना हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है, जो पैसा हमने तुम्हें दिया है, उन पैसों को मेरे रास्ते में खर्च करो। हम जो पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये हमारे अपने चाहने की वजह से नहीं है, ये हमारी अपने कोशिश की वजह से नहीं है, बल्कि ये सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से है। अगर हम कोई नेकी करते हैं, आप अपने दिमाग में इस बात को रखें कि मैंने चाहा इसलिए मैंने नेकी नहीं की, बल्कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी इसलिए मैंने नेकी की। अगर ये एहसास हमारे दिल में आ जाएगा, कभी भी कितनी भी बड़ी आप नेकी कर लेंगे, आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक थी, अल्लाह का फजल था कि मैंने काम कर लिया, वरना मेरी अपनी इतनी ताकत कहां है कि मैं खुद आगे बढ़ूं और अल्लाह की मर्जी के बगैर मैं काम कर लूं। तो अल्लाह ने कहा कि जो माल हमने तुम्हें दिया है, ये एहसास हमको होना है कि जो मैं माल खर्च कर रहा हूं, ये मेरा माल नहीं है, अल्लाह का माल है, अल्लाह ने मुझे दिया है, फुला को नहीं दिया, मुझे दिया, इसलिए दिया ताकि अल्लाह देख सके कि क्या जिसको दिया गया है वो आदमी उस पर खर्च कर रहा है, जिसको नहीं दिया गया है, जो फकीर है, जो मिस्कीन है, जो कमजोर है, जो जरूरतमंद है, क्या उन लोगों को वो आदमी खर्च कर रहा है, उनको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि जो माल हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो। कब तक खर्च करो? मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, तुम्हारी मौत आने से पहले। एक और आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया, मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफा, उस दिन के आने से पहले खर्च करो जिस दिन न किसी किस्म की तिजारत काम आएगी, जिस दिन न किस्म की दोस्ती काम आएगी, जिस दिन न किसी किस्म की कोई सिफारिश काम आएगी। यानी क़यामत का दिन आने से पहले, तुम्हें मौत आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जितना हो सकता है खर्च कर लो, जितनी नेकियां कर सकते हो कर लो, क्योंकि जब ये दिन आ जाएगा, जब मौत आ जाएगी, जब क़यामत का दिन आ जाएगा, फिर हम चाह कर भी अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च नहीं कर पाएंगे। आप देखें कितने लोग हैं जिनको हम और आप देखते हैं कि एक जवान आदमी है, तंदुरुस्त आदमी है, अचानक से मौत वाक़ई हो जाती है। अभी हमारी इसी इलाके की आप मिसाल ले लें, 2 दिन पहले एक जवान आदमी की इंतकाल हो गया, एक जवान आदमी की मौत हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी जो जवान है, तंदुरुस्त है, अचानक से इस तरह से कोई मामला हो जाएगा, फिर उनका इंतकाल हो जाएगा। आज भी हमारे पास, हमारे इस इलाके में एक जनाजा उठने वाला है। हम और आप कितने लोगों को, कितने जनाजे हम रोजाना देखते हैं, उन्हें अपने कांधों पर उठा कर ले जाते हैं और उन्हें कब्रिस्तान ले जाकर दफन करके आ जाते हैं। लेकिन ये मामलात हमारे सामने होने के बावजूद अफसोस की बात यह है कि हमारी और आपकी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ रही है। ये तमाम वाकयात हम और आप देख रहे हैं कि मौत जब आती है तो हमको पता है कि मौत ये नहीं देखती कि ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये मर्द है, ये औरत है। मौत ये नहीं देखती कि ये तंदुरुस्त है, ये बीमार है। मौत ये नहीं देखती कि इसकी अगर मौत वाकई हो जाएगी तो इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसकी बीवी बेवा हो जाएगी, इसके माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे। मौत जब आती है तो आकर रहती है। इन तमाम चीजों की मौत को कोई परवाह नहीं होती। एक लम्हे के लिए भी मौत ना आगे होती है, एक लम्हे के लिए भी मौत ना पीछे होती है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, और नेकियां करने के बाद जैसा कि हमने कहा कि इन नेकियों की हिफाजत की फिक्र करें। जो भी नेकी हम और आप करते हैं, खासकर दूसरों को मदद करना, ये जो नेकी है, इस नेकी को बर्बाद करने का जो सबसे खतरनाक जरिया है वो यही कि हम और आप लोगों पर एहसान जतला दें। अब हम और आप लोगों पर एहसान जतलाएंगे तो उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अजाब भी उनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, बयान फरमाते हैं, सलासतुन, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा,
ان سے سوال جواب کا مسئلہ تو دور کی بات، آدمی کس سے بات نہیں کرتا ہے؟ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس آدمی کو آدمی ناپسند کرتا ہے، جس آدمی کے دل میں ہمارے تعلق سے نفرت ہوتی ہے، ایسا ہی آدمی ہم سے بات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر اللہ اس آدمی سے بات نہیں کرے گا تو پھر کون ہوگا جو اس سے بات کرے گا اور اس کا دل بہل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ چلو بات نہیں کیا، اس سے بڑھ کر اور ولا ينظر الیہم، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اللہ اس کی طرف، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تزکیہ کرے گا، نہ ہی اللہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون ہے وہ 3 لوگ؟ اللہ کے نبی نے کہا قد خابوا وخسروا، یہ جو لوگ ہیں وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اس بات کو آپ لوگ کان کھول کر سن لے، کپڑے ٹخنے سے اوپر کرنا صرف نماز کے حد تک نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ نماز کا ایک حصہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر کپڑے کو رکھنا ہے، ہمیشہ 24 گھنٹے ہمارے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہونے چاہیے۔ پھر دوسرے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا، کہا کہ وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے پاس جو سامان ہے اس سامان کو بیچتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو کچھ صدقہ و خیرات دیتا ہے، عطیہ دیتا ہے، عطیہ دینے کے بعد اس آدمی پر وہ آدمی احسان جتلاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے 5 لوگوں کا ذکر کیا کہ 5 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا، کہا والمنان، اور وہ آدمی جو لوگوں پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، نیکی کرنے کے بعد، صدقہ و خیرات دینے کے بعد ان پر احسان جتلانے والا ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے جو بات ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی ہم اور آپ حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کی مدد کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بدلے کی امید رکھیں، لوگوں سے اس کے بدلے کی امید نہ رکھیں، اور ساتھ میں موقع آنے کے باوجود بھی، ضرورت پڑنے کے باوجود بھی کبھی اس آدمی پر احسان نہ جتلائیں۔ اور اسی طرح اس سے ہماری نیکی بھی برباد ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن اتنی عظیم، اتنا بڑا سزا بھی ہم اور آپ کو ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس طرح کے جو بھی گناہ ہیں، اس طرح کی جو بھی برائیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ہر قسم کی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ مصیبتوں میں ہیں، اے اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے ان کے سامنے ہموار فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انتقال کر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأكبر۔